نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق تھانوی صاحب اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے 1 منٹ کا مدرسہ۔ حضرت نے اس کتاب کا نام 1 منٹ کا مدرسہ اس لیے رکھا کہ جو روزانہ کا سبق ہے وہ 1 صفحہ پر مشتمل ہے، اور اگر آدمی پڑھنا چاہے تو 1 منٹ کے اندر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جو سبق لکھا ہوا ہے تو لکھے ہوئے سبق کو پڑھنے میں پڑھنے والے کی رفتار کا بھی دخل ہے کہ اگر آہستہ پڑھا جائے گا تو ہو سکتا ہے 1 منٹ میں نہ ہو سکے، 1 منٹ سے زیادہ بھی لگ جائے۔ اور جیسا کہ ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس میں اس بات کی رعایت رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ سبق جہاں جہاں پہنچے گا تو ہر آدمی اس کو اطمینان سے سن لے تاکہ سمجھنے میں اور پھر سمجھنے کے بعد عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ تھوڑا سا ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، دوسری ہے کہ بعض جگہوں پہ کہیں پر اگر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہو تو وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگرچہ اس کتاب کا نام 1 منٹ کا مدرسہ ہے اور ہمارے سبق کا عنوان بھی 1 منٹ کا مدرسہ ہے، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ 1 منٹ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 منٹ سے چند منٹ اوپر بھی ہو سکتے ہیں۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ 2-3 منٹ کے اندر یہ بات مکمل ہو جائے، لیکن کبھی اگر اس میں کوئی وضاحت ہو تو شاید اس سے بھی 1 آدھا منٹ اوپر لگ سکتا ہے۔ سبق نمبر 18 ہے۔ نماز کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی ہے۔ الحمد کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف کرنے والے کی، تمام تعریفات کا مستحق حقیقی للہ اللہ ہے۔ اور رب العالمین، اور رب کا مطلب ہے پالنے والا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، العالمین سارے عالموں کو، الرحمن وہ بڑا مہربان ہے۔ نماز کی سنتیں: فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، یعنی نسبتاً دوسری رکعت سے لمبی پڑھنا، نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ فرض نمازوں کی، یعنی اگر 2 سے زیادہ فرض نماز ہو تو مغرب کی نماز میں تیسری رکعت بھی ہوتی ہے، اور ظہر اور عشاء کی نماز میں، ظہر عصر اور عشاء کی نماز میں چونکہ 4 رکعت ہوتی ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ البتہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، یعنی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، یعنی چھوٹے سے مراد وہ آدمی ہے جو آپ کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، آپ کے مقابلے میں چھوٹا ہو، عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہو یا طاقت کے اعتبار سے چھوٹا ہو، تو اس آدمی پر رحم نہیں کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں، گناہ سے عقل میں فطور اور کمی آ جاتی ہے، بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہاں کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا، اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا اور آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا۔ گناہگار شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، مثلا سود لینے والے پر، سود کے دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر، اور لعنت فرمائی ہے اس چور پر، اور تصویر بنانے والے پر، اور قوم لوط کا عمل کرنے والے پہ، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا کہنے والے پر۔ گناہگار آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے،
جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے ان مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، بس جس نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے سچ بولیں اور اپنے مال کی حالت کو ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ دینداری سے انسان کی حکومت اور سلطنت باقی رہتی ہے، یعنی انسان کی عزت اور وجاہت باقی رہتی ہے۔ بعض مالی عبادات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ پروردگار کے غصہ کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔